الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ کس عمر میں نکاح کرنا چاہیے؟ دیکھیں جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی اس حوالے سے ایسی کوئی خاص تعلیمات نہیں ہے کہ اس عمر تک لازمی نکاح کر لیا جائے، یعنی کسی خاص عمر کا تعین نہیں فرمایا کہ اس عمر تک لازمی نکاح ہو جائے۔ ہاں، اگر آپ شریعت مطہرہ کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کام کو کر لینا چاہیے تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے، معاشرے میں افراتفری، فتنہ فساد، فحاشی عریانی نہ ہو۔ اس کے سبب کے لیے بہترین حل شریعت نے نکاح کو جو ہے قرار دیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے، یعنی جو مالی استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ روزے رکھے کہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں، جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کرے پھر نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ جب جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کا نکاح کر دیا جائے، اور خاص طور پر ہمارے اس موجودہ دور میں جہاں فحاشی، عریانی، گندگی، ناچ، رنگ اور اس طرح کے دیگر معاملات اور لڑکی کی طرف اپروچ جو ہے آج انتہائی آسان کر دی گئی ہے کہ آپ کے فنگر ٹپس کے نیچے دنیا جہاں کی گندگی ہے، آپ جس عورت سے چاہتے ہو اسے جو ہے وہ آپ میسیجنگ شروع کر دیتے ہو، اس کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب گندگی اتنی عام ہو جائے، مفت ہو جائے، تو اس معاشرے میں تو جتنی جلدی نکاح ہو سکے وہ کر دینا چاہیے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے۔ بچیاں جب بالغ ہوں، جیسے ہی ان کا اچھا رشتہ میسر آئے فوراً سے پیشتر اچھا رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کر دیا جائے، اور ہرگز تعلیم کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ کبھی بچی پہلے اتنا پڑھے گی، 4 5 6 سال 7 8 سال لگائے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے جو اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں، وہ پھر آخر میں جب بچی پڑھ لکھ جاتی ہے پھر اچھا رشتہ نہیں ہوتا، وہ اووریج ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے، آپ کے گھر میں بہترین رشتہ آ چکا ہے، تو پھر لیٹ نہ کریں۔ بچیوں کے حوالے سے خاص طور پر فتنوں کا دور، جتنی جلدی کام ہو سکے یہ کر دینا چاہیے۔ ہاں، ویسے یاد رکھیں کہ نکاح کی 5 صورتیں بیان کی ہیں۔ بعض اوقات نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض اوقات نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، بعض اوقات نکاح کرنا سنت مؤکدہ، بعض اوقات نکاح کرنا مکروہ تحریمی، اور بعض اوقات نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ درمیانی صورت جو ہے کہ جب انسان مالی استطاعت بھی رکھتا ہو، نمبر 2 اس کی شہوت بھی کنٹرول ہو، تو عام حالت میں، نارمل حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اس حالت میں وہ نکاح نہیں کرتا، جان بوجھ کے اڑا رہتا ہے، تو پھر یہ گناہ گار ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بقیہ فرض واجب ان کی اپنی اپنی تعریفات ہیں، اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ یہ کام جتنی جلدی ہو جائے کر لینا چاہیے تاکہ بندہ شیطان کے واروں سے محفوظ ہو، سوسائٹی میں فتنہ فساد اور فحاشی عریانی ختم ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔